بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 220واں دن 10 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پورا نام جندب بن جنادہ تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کے وقت السلام علیکم کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ اس طرح سلام کرنے کا رواج شروع ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہوئے اور واپس آ کر اپنے گاؤں میں دعوت دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے ان کے بھائی انیس غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان دونوں کی چند مہینوں کی محنت سے قبیلہ غفار کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور جو رہ گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد مسلمان ہو گئے۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شام کے علاقے میں چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہیں رہے۔ وہاں کے لوگوں کا دنیا کی طرف میلان دیکھ کر انہیں دنیا داری سے روکنے میں سختی کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں انہیں مدینہ بلا لیا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہاں بھی زیادہ دن نہیں رہ سکے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے وہ ربضہ نامی دیہات میں چلے گئے اور وہیں سن 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ بدر میں صحابہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 313 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کو لے کر نکلے اور دعا کی، اے خدا یہ لوگ ننگے بدن ہیں، کپڑے دے، ننگے پاؤں ہیں، سواری عطا فرما، بھوکے ہیں، کھانا دے دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ جب یہ لوگ واپس لوٹے تو ہر شخص کے پاس 1 یا 2 اونٹ، کپڑے اور کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں وضو کے درمیان کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر میں وسعت اور رزق میں برکت عطا فرما۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں دین کے خلاف سازش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان خیانت کرنے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے تو پردہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کارروائیوں کو جانتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرنے لگے اور آخری حد تک طلب کرتا رہے تو تم کنجوسی کرنے لگو اور تمہاری ناگواری کو ظاہر کر دے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ پھوڑے پھنسی کا علاج۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا تیرے پاس زریرہ یعنی چریتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی اللہم مطفئ الکبیری ومکبر الصغیری اطفئھا عنی۔ ترجمہ اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ اس زخم کو ختم کر دے، چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی